بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ اسپین کو یورپ کی طرف سے کیوں وارننگ ملی، اس کے بعد انگلینڈ کے بگڑتے ہوئے حالات اور خطرات اور نئی پابندیاں، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد سوئٹزرلینڈ کے ساتھ مذاکرات یورپی یونین کے ہوئے ناکام، اب سوئٹزرلینڈ کیا کرنے جا رہا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد ایک نئی امداد کا اعلان کیا گیا ہے، 50 یورو فی بچہ ہر مہینے۔ یہ کس کی طرف سے اعلان کیا گیا اور کن کو ملیں گے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد برطانیہ نے یورپی یونین کے باشندوں کی وجہ سے ایک اہم قانون میں تبدیلی کی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اب سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ یورپ نے وارننگ کیوں دی ہے اسپین میں۔ آج سے چند دن پہلے اسپین نے، اگر 2 یا 3 ہفتے پہلے کی بات ہے، اسپین نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو برطانوی باشندے ہیں وہ PCR ٹیسٹ کے بغیر اور بغیر اس کے ویکسین پاسپورٹ کے، ویکسین سرٹیفکیٹ میں اسپین میں آ سکتے ہیں چھٹیاں گزارنے کے لیے۔ لیکن دوسری طرف برطانیہ نے اسپین کو باشمول پوری یورپی یونین کو یلو کلر میں ابھی تک رکھا ہوا ہے۔ پرتگال تھا گرین کلر میں شنجن سٹیٹس میں سے، اس کو بھی اب یلو کلر میں ڈال دیا گیا کیونکہ وہاں پہ بھی کچھ نئے وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد انگلینڈ سے کوئی بھی یہاں پہ نہیں آ سکتا تھا، لیکن اسپین نے اس کے باوجود یہ اجازت دی تھی تاکہ اسپین کی جو ٹورزم انڈسٹری ہے وہ بوسٹ کر سکے۔ اس کے اگینسٹ کیا ہوا کہ اب یورپی یونین نے انگلینڈ پہ بندی لگائی ہوئی ہے کہ وہاں کے مسافر نہیں آ سکتے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انگلینڈ میں انڈین وائرس بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، وہاں پہ بہت زیادہ نئے مریض آ رہے ہیں، اور 2 مہینوں کے وقفے کے بعد وہاں پہ ڈیتھ ریشو بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران وہاں پہ تقریباً 80 کے قریب جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے کرونا کی وجہ سے، جس کی وجہ سے اب انگلینڈ میں دوبارہ خطرات منڈلا رہے ہیں، اور وہاں کے جو ہیلتھ منسٹر ہیں انہوں نے وارننگ جاری کر دی ہے۔ یاد رہے کہ ایک ہفتہ پہلے WHO پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ جتنے کیسز بڑھ رہے ہیں انگلینڈ میں، ان کے لیے دوبارہ تیسری لہر کا خطرہ ہے، اور وہی ہو رہا ہے کہ وہاں پہ خطرات کافی زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یورپی یونین نے اسپین کو وارننگ دی ہے کہ وہ جو رول ہے کہ برطانوی بغیر ٹیسٹ کے آ سکتے ہیں، بغیر کسی رکاوٹ کے آ سکتے ہیں، اس کو ختم کیا جائے اور دوبارہ سے وہی ریسٹرکشنز لگائی جائیں۔ PCR ٹیسٹ نیگیٹو ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ویکسین سرٹیفکیٹ پہ آنا چاہتا ہے اس کے ساتھ بھی PCR ٹیسٹ لازمی طور پہ نیگیٹو ہونا چاہیے، ورنہ وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ اب جو کنڈیشن موجودہ ہے وہ یہ ہے کہ جو انگلینڈ ہے اس نے مزید ممالک کو ریڈ لسٹ میں شامل کیا ہے، جس میں نیپال کو شامل کر دیا گیا، پرتگال کو یلو میں دوبارہ ڈال دیا گیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ایک نیا وائرس جو ہے وہ بھی نکل آیا جو کہ نیپال سے نکل آیا۔ نیپال کے کچھ ایریا میں وہ وائرس پایا جاتا ہے، اور اس وائرس کے بارے میں بہت زیادہ خطرات ہیں کہ اس پہ ویکسین بھی اثر نہیں کرتی، اور کسی طرح کی بھی ابھی تک کوئی ایسی ویکسین نہیں ہے جو کہ نیپالی وائرس پہ اثر کرے۔ اس وائرس سے کافی زیادہ لوگ خوف زدہ ہیں، اور نیپالی وائرس کی کافی تباہ کاریاں نیپال میں جاری ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب انگلینڈ نے کافی ممالک کو سختی کے ساتھ ان پہ پابندی لگا دی ہے جن جن ممالک میں نیپالی وائرس پایا جا رہا ہے۔ پرتگال میں پایا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یورپ کے چند اور ممالک ہیں، انگلینڈ میں بھی نیپالی وائرس پایا گیا ہے۔ اب نیپال سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاپان منتقل ہوئے ہیں، ان میں بھی وہ نیپالی وائرس پایا گیا ہے، جس کی وجہ سے اب حالات جو ہیں وہ آنے والے وقت میں نیپالی وائرس کی وجہ سے مزید ریسٹرکٹ ہو سکتے ہیں، مزید پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ یہ وائرس جو ہے یہ کب تک رہے گا دنیا میں، کب ختم ہوگا، اس کے بارے میں کوئی بھی حتمی فیصلہ نہیں ہے، کیونکہ آئے دن نئے سے نیا وائرس آ رہا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ویتنام کا وائرس تھا، اب نیپالی وائرس آ چکا ہے، اور تقریباً ہر ملک سے ایک نئی ساخت کے ساتھ جو وائرس ہے وہ انسانیت پہ اٹیک کر رہا ہے۔ آنے والے وقت میں کیا نئی اپڈیٹ آتی ہے اس کے بارے میں تو معلوم نہیں ہے۔ فی الحال بہت سخت پابندیاں دوبارہ انگلینڈ نے لگا دی ہیں، اور یورپی یونین بھی پابندیوں کی طرف دوبارہ جا رہا ہے، لیکن فی الحال حالات یورپ میں معمول پہ ہیں، لیکن انگلینڈ میں دوبارہ خطرہ جو ہے کافی زیادہ بڑھ رہا ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ اسپین میں پہلی مرتبہ مئی کے مہینے میں 1,20,000 نئی جابز آئی ہیں، اور انگلینڈ میں یہ یاد رہے کہ اب تک 1,28,000 لوگ جو ہے وہ وفات پا چکے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے۔ تو اب بات کرتے ہیں سوئٹزرلینڈ مذاکرات کے بارے میں۔ سوئٹزرلینڈ نے مذاکرات یورپی یونین کے ساتھ کیے ہیں۔ اس میں جو مذاکرات کا مین ہدف تھا وہ چند ایک یورپین ریاستیں تھیں، وہ ریاستیں جس کی وجہ سے پہلے انگلینڈ یورپی یونین سے علیحدہ ہوا، جس میں بلغاریہ، رومانیہ، پولینڈ اور ہنگری وغیرہ، جہاں کے باشندے ان ممالک میں جا کے کام کرنا پسند کرتے ہیں جہاں کا معیار زندگی بہت زیادہ ہوتا ہے، جہاں پہ سیلری ریٹ اچھا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کافی زیادہ کرائم وغیرہ میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے اس سوسائٹی میں پرابلم بنتی ہے۔ تو سوئٹزرلینڈ کی بھی یہی ڈیمانڈ تھی کہ فری موومنٹ رہے، لیکن ان ممالک کے لیے ریسٹرکشنز رکھی جائیں، جو کہ یورپی یونین کے مین قانون بارڈر کہ ود آؤٹ بارڈر یورپی یونین اور شنجن اسٹیٹ ہیں، اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے اگر یورپی یونین سوئٹزرلینڈ کو یہ الاؤ کر دیتی ہے۔ تو اب سوئٹزرلینڈ نے یہ مذاکرات جو ہیں یورپی یونین سوئٹزرلینڈ کے ناکام ہو چکے ہیں۔ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے سوئٹزرلینڈ جو ہے وہ انگلینڈ کی راہ اپناتے ہوئے یورپی یونین کے ساتھ اپنے معاہدے ختم کر دے، کیونکہ ابھی تک سوئٹزرلینڈ نے 100% یورپی یونین اور شنجن اسٹیٹ کے معاہدے ایکسیپٹ پہلے آلریڈی نہیں کیے ہوئے، چند ایک ایکسیپٹ کیے ہیں، ان سے بھی وہ منحرف ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سوئٹزرلینڈ کے بارڈرز کلوز کر دیے جائیں گے، یورپین نیشنل جو ہیں ان کے لیے وہاں پہ کام کرنا ممکن نہیں رہے گا، صرف اور صرف انگلینڈ کی طرح 90 دن کی انٹری ہوگی جانے آنے کی، لیکن آپ وہاں پہ کام نہیں کر سکیں گے۔ سوئٹزرلینڈ کی طرف سے جواب متوقع ہے۔ پہلے سوئٹزرلینڈ نے آج سے 2 مہینے پہلے ریفرینڈم بھی کروایا تھا، لیکن اس کی عوام نے کہا تھا کہ وہ یورپی یونین کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن اب حکومت کی طرف سے اس مذاکرات کے ناکامی کے بعد ہو سکتا ہے کہ سوئٹزرلینڈ یا تو دوبارہ ریفرینڈم کروائے یا حتمی طور پہ حکومت ہی کچھ ایسا فیصلہ کرے کہ وہ یورپی یونین میں مزید نہیں رہنا چاہتی یا اپنے بارڈرز کو کلوز کر دینا چاہتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں 50 یورو کی۔ 50 یورو فی بچہ ہر مہینے ان کو ملیں گے، وہ فیملیز جو کہ اکنومیکلی کمزور ہوں گی، جنہوں نے انگریسو منیمم ویتال اپلائی کیا ہے، وہاں سے ہی ان فیملی کو شانتی کیا جائے گا۔ انگریسو منیمم ویتال کے ساتھ ساتھ یہ 50 یورو بھی ان کو ملیں گے۔ یہ سہولیت سوسیال دے گی، اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ کلک کر کے اس کو پڑھ سکیں گے اور اس پہ جو بھی طریقہ کار ہے اس پہ عمل کر سکیں گے۔ یہ ایک اچھی امداد ہے، نیشنل لیول پہ ہے، پورے اسپین کے لیے ہے، خاص طور پہ وہ فیملی جن کے بچے زیادہ ہیں، جن کے پاس ترخیطہ نیموروسا ہے، یا وہ فیملی جن کے بچے بے شک کم ہیں لیکن ان کی اکنومیکل کنڈیشن بری ہے، کام کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر مہینے 50 یورو فی بچہ آپ کو ملیں گے۔ اگر 3 بچے ہیں 150، 2 بچے ہیں 100، اگر 4 بچے ہیں تو 200 ہر مہینے آپ کے اکاؤنٹ میں آئیں گے۔ یہ بچوں کی امداد کے لیے، اسپیشلی پور بچوں کی امداد کا انہوں نے اس کا عنوان رکھا ہے، اس امداد کا، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں برطانیہ کی طرف سے۔ اسپیشلی ایسا لگ رہا ہے کہ یورپین باشندوں کی وجہ سے یہ قانون نافذ کیا جا رہا ہے۔ آج سے چند ہفتے پہلے اس کی اناؤنسمنٹ کی تھی، لیکن اب اس پہ امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کے بچے بے شک 5 ہوں، بے شک 4 ہوں، بے شک 3 ہوں، لیکن آپ کو بینیفٹ صرف 2 بچوں کے ہی ملیں گے۔ یہ شک و شبہات میں مبتلا انگلینڈ کی شاید ای یو سیٹلمنٹ اسکیم کے تحت 5 ملین سے زیادہ جو یورپین یو کے میں شفٹ ہوئے ہیں، شاید وہ بینیفٹس کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یو کے نے اب جیسے ہی ڈیٹ قریب آ رہی ہے 30 جون 2021 جیسے ہی سٹاپ ہو جائے گی، اس کے بعد 2 کام انہوں نے سٹارٹ کرنے ہیں۔ ایک تو یورپین وہ لوگ جو اپلائی کرنے میں ناکام رہے یا جن کے سٹیٹس ریجیکٹ کر دیے گئے ان کو ڈپورٹ کرنا سٹارٹ کرنا ہے۔ دوسری طرف یہ بینیفٹس وغیرہ، کونسل ہاؤس کا بینیفٹ، بچوں کے بینیفٹس، بے روزگاری کے بینیفٹس، ان کو انہوں نے محدود کرنا شروع کرنا ہے، تاکہ وہ لوگ جو اس سے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کی وجہ سے اٹریکٹیو ہوتے ہیں یو کے کی طرف، ان کو جو ہے روکا جا سکے۔ یہ یاد رہے کہ اسائلم سیکرز کے پیسے انہوں نے آلریڈی روک دیے ہیں، کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ بنا کے، جس کی وجہ سے وہاں پہ اسائلم سیکرز کو تقریباً 1 مہینے سے ادائیگیاں نہیں ہوئیں، اور وہاں پہ کھانے کی وجہ سے کافی زیادہ پرابلم کا شکار ہیں اسائلم سیکرز۔ تو دوستو یہ تھی اب تک کی اہم نیوز۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔